اگر اپنے خاندان کو، خود کو، اپنی اولاد کو اگر خوش دیکھنا چاہتے ہو، مطمئن دیکھنا چاہتے ہو، ان کو پریشانی سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو، ان کو بلاؤں سے محفوظ دیکھنا چاہتے ہو، نیکی مت چھوڑو، بلکہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی چھوڑنا مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہی نیکی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، نجات کا سامان بن جائے۔ کہتے ہیں قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی سی نیکی، مثال کے طور پر ایک شخص کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، ایک بار درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ایک شخص کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت میں دیکھا، وہ کروٹیں لے رہا ہے، جنت میں کروٹ بدل رہا ہے۔ یہ جو کروٹ بدلنا کہتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں مستی، مستیاں لوٹنا، بستر پہ کروٹیں آدمی مستی میں بدلتا ہے، یعنی وہ جنت میں اتنا مست تھا کہ وہ جنت میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ رحمتیں نصیب فرمائے، کروٹ کروٹ بہاریں۔ یہ دعا کا اسلوب یہی ہے کہ آدمی کروٹیں اس وقت بدلتا ہے جب وہ مستی میں ہوتا ہے۔ تو جنت میں مستیاں لے رہا تھا، اور جنت میں مستیاں نہیں ہوگی تو پھر مستیاں ہوگی کہاں؟ اس لیے کہ یار کا دیدار ہی جنت میں ہونا ہے، اور جہاں یار ہوتا ہے تو پھر وہاں مستیاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب آنکھیں مست مست ہوگی تو مستیاں بھی تو ہوگی۔ جب پیمانے چھلکتے ہیں اور جام پیے جاتے ہیں تو آدمی پر مستی کا خمار چڑھتا ہے، تو جب ہاتھوں کے جاموں میں اتنی مستیاں ہیں تو نگاہوں کے جام میں مستیوں کا عالم کیا ہو۔ جنت بہت خوبصورت ہے، اور بلکہ جنت سے ہم پیار اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں یار کا دیدار ہونا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جنت میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے جنت ملی کیسے، تو جنت میں آیا کیسے؟ اس نے کہا کہ راستے میں ایک درخت تھا، کانٹے کا درخت، جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، وہ درخت کو میں نے کاٹ دیا اور کانٹے ہٹا دیے، تو رستے سے کانٹے دار درخت کو ہٹانے کی برکت سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما۔ نیکی کبھی چھوٹی سمجھ کر مت چھوڑو، ہر نیکی کرو۔ کچھ نیکی کا میں آپ کو ایک چارٹ بتا دیتا ہوں، کیا کیا نیکی ہے، جسے ہم نیکی نہیں سمجھتے وہ بھی نیکی ہے، اور وہ کرنا ہے ہمیں، اور بہت آسان ہے۔ نیکی بہت آسان ہے، ہو سکتا ہے یار کو کون سی نیکی پسند آ جائے۔ کسی کو دیکھ کے مسکرانا، یہ بھی نیکی، کسی کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی سائل کو کبھی خالی ہاتھ نہ جانے دینا، یہ بھی نیکی، نہیں دینے سے دینا اچھا۔ کسی نے کہا ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں موجود تھا، فقیر آیا سائل، کہا امی جان کچھ دے دو۔ آپ نے کھجور کا آدھا ٹکڑا، حالانکہ ہم اس طرح بھیک نہیں دیتے کسی کو، کھجور کا آدھا ٹکڑا دیا سائل کو۔ اس نے کہا امی جان یہ آدھی کھجور بھی کوئی بھیک دینے کی چیز ہے؟ ام المومنین نے فرمایا نادان تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر تو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کا صلہ بھی اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ کھجور ایک ذرہ نہیں ہے، کروڑوں ذرے سے مل کر یہ آدھی کھجور بنتی ہے۔ جب آدھے ذرے کا، اللہ اکبر، ایک ذرے کا اللہ صلہ عطا کرے گا، اس میں تو کروڑوں ذرات موجود ہے۔ اس لیے سائل کو اگر آدھے کھجور بھی دے سکتے ہو تو دے دیا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طرح اپنے گھروں کی چھت پر کبھی چڑیا کووں کو پانی اور دانے کا انتظام بھی کر دیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا پرندوں کو بھی دانا دو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا پرندوں کو بھی دانا دینے پہ ثواب ہو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں، جو بھی تر جگر رکھتا ہے، جس کے جگر میں بھی خون موجود ہے، جو بھی تر جگر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نیکی کرنے اور بھلائی کرنے پر تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اب آپ مجھے بتائیں، جب چڑیا کوے کو کھانے پانی پر اللہ ثواب دیتا ہے
اگر ہم اپنے غریب پڑوسیوں کو کھانا بھی جائیں، یہ سنت آج ہم سے چھوٹ رہی ہے، یہ سنت آج ہم سے ترک ہو رہی ہے۔ اچھا کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ بڑھا دو، اس سے ہمارے کھانے کی لذت نہیں بگڑے گی، لیکن بڑھا دیں اور اتنا کسی پڑوسی کو دیں، عادت بنائیں اس کی۔ اسی طریقے سے رستے میں کوئی چیز تکلیف دہ ہیں اس کو ہٹا دیا کریں۔ اسی طریقے سے کوشش کریں لوگوں کی خدمت کرنے کی، پیاسوں کو پانی پلائیں، بھوکوں کو پانی پلائیں، بیماروں کو دوا خانہ لے جائیں، بیماروں کی عیادت کریں، بیماروں کی تیمارداری کریں، ان کی مزاج پرسی کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی بیمار کے سرہانے چند سیکنڈ بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ تھوڑی دیر کسی بیمار کے سرانے بیٹھ جانا۔ آج کل لوگ بیمار کو دیکھنے بھی جاتے تو ناک میں کپڑا رکھ کر کے جاتے، یہ حال ہو گیا۔ حالانکہ سنت یہ ہے، میرے آقا جب بیمار کو سے ملنے جاتے تھے تو اس کے بستر پہ جا کر بیٹھتے تھے اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتے تھے تجھے کیا ہوا، اور پھر کہتے تھے اللہ تجھے شفا دے گا، تو مرے گا نہیں، اللہ تیری عمر دراز کرے۔ لوگ جا کے ڈرا دیتے ہیں بیمار کو، یا اللہ اتنی بڑی بیماری آپ کی، آپ آئے کیوں تھے؟ اس کو ڈرانے کے لیے، کل مرنے والا آج مر جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تسلی دینا چاہیے۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بتاؤ جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے، جب ذرے ذرے نیکی کا صلہ ہے تو نماز جو افضل العبادات ہے اس کا صلہ کیا ہوگا؟